او میرے پیاروں، آج ہمارا گھر ایک میرے دوستوں بڑا بڑا گھر ہے، بڑا بڑا بنگلہ ہے، لیکن چین سکون، ارے بولو چین سکون ہسبینڈ وائف کی بھی نہیں بنتی ہسبینڈ وائف کی بنتی؟ پہلا زمانہ یہ ہوتا تھا کہ بوڑھے بھائی پوچھو، یہ بوڑھے لوگوں کو پوچھو، یہ کہتے تھے گھر میں جاتے تو سکون ملتا۔ آج کہتا مولانا گھر چیک کرو نا، گھر میں جاتا ہوں تو کچھ عجیب عجیب لگتا ہے، یعنی باہر اچھا لگتا ہے تیرے کو اور گھر میں عجیب عجیب لگتا، کیوں؟ گھر میں جنات ہے نا، جنات ہے نا گھر میں، ارے بولو نا ہاں، آپ لوگ تو ہاں نہیں بولو گے، ایسے گجرات والے تو جنات کو ماما بولتے ہیں، تو جب تمہارا وہ ماما تو بھانجا تو تیری تو بہت بڑی ریلیشن شپ ہے جنات سے، حالانکہ ڈرتا تو اتنا ہے نا، ارے اچھے لوگ ڈرتے، اچھے لوگ ڈرتے، ہاں یوں پوری رات یوں کاپے گا، او ہاتھی لایا، اس کی آواز بھی آئی، ارے اس کا پیٹ بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے نا، اور صبح میں اٹھا تو معلوم ہے تیرا لٹکایا ہوا شرٹ تھا جو ہوا سے ہل رہا تھا۔ میرے دوستو، میں آپ کو قسم کھا کے کہوں، محمدی بن جا، تیرا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ارے سب کہو بے شک، ارے کہو محمدی بن جا، گھر جنت کا۔ لیکن آج کا ہسبینڈ آج کا ہسبینڈ تو سمجھتا میرے پاس ایک گن ہے اور جس میں 3 ڈیورس کی گولیاں رکھی ہوئی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ آج کے شوہر تو بہت عجیب ہے، بہت عجیب، اور پڑھے لکھے لوگ بھی، ذرا کچھ ہوا نا تو بیوی کو ڈانٹیں گے، کیسا ڈانٹیں گے؟ کچھ بولنا نہیں، میں تو طلاق دے دوں گا۔ طلاق تو تیرے باپ کی جاگیر ہے، کرتا کہ نہیں؟ اور پھر کیا کہے گا؟ ارے میں کہاں پھنسا، اتنے ہلکے خاندان کی لڑکی لے کر آیا، تو بھی ہلکی، تیری ماں بھی ہلکٹ اور تیرا باپ بھی نپھٹ۔ اور قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ اس کے باپ نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میں جب مفتی کا کورس کرتا تھا نا سید بھائی، سننے جیسی بات ہے، میں سہارنپور میں مفتی کا کورس کرتا تھا، ایک بھائی میرے پاس آیا، وہ آیا حضرت مفتی یحییٰ صاحب کے پاس، میرے استاد مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ تو ہمارے استاد مرحوم کی کیا عادت تھی، جب تھک جاتے تھے نا، تو میرا نام احمد علی، تو میں وہاں مفتی کا کورس کرتا تھا وہاں سہارنپور میں، تو وہاں میں بیٹھا تھا، تو مفتی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کچھ بولنے لگا، مفتی صاحب نے کہا جا وہ احمد علی کے پاس جا، تو وہ آیا میرے پاس، مولانا ابے اس وقت تو میں بالکل جوان تھا، تو وہ مجھے آ کر کہتا مولانا وہ مفتی صاحب جواب نہیں دیتے، آپ کے پاس بھیجا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا وہ مولانا وہ بیوی کو میں نے 3 طلاق دے دی۔ میں نے کہا تو کوئی راستہ ہے؟ تو میں نے کہا وہ مفتی صاحب کیا بولے؟ کہا وہ مفتی صاحب بولے کوئی راستہ نہیں۔ تو میں نے کہا جو وہ بولے وہ صحیح، کوئی راستہ؟ ارے 3 طلاق دے دیا، کوئی راستہ؟ تو کہتا مولانا کیسی بات کرتے، کوئی راستہ نہیں، میرے 8 بچے کو کون پالے گا؟ میں نے کہا وہ تو تیرے کو سوچنے کا تھا، پیدا تو نے کیا کہ ہم نے کیا بھائی؟ پھر کیا کہتا معلوم؟ مولانا تم مفتی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو۔ میں نے کہا بتا۔ کہا مولانا طلاق نہیں ہوئی۔ میں نے کہا 3 طلاق دیا نہیں ہوئی؟ کہا غصے میں دیا۔ میں نے کہا ہم لوگ ہنستے ہنستے بولتے ہیں۔ یہ آج ہمارے مردوں کی عادت بن گئی، بات بات پر بیوی کو طلاق کی دھمکی، بات بات پر ذرا کچھ ہوا طلاق کی دھمکی۔ ارے میرا نبی کہتا، ایک صحابی نے بیوی کو تماچا مارا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انجشہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی، بیوی کو تماچا مارا، ہمارے نبی کو خبر ملی، ہمارے نبی نے بلایا، یا انجشہ ضربت امراتک، یہ انجشہ بیوی کو مارا۔ اب وہ تو سچے تھے، کہا اللہ کے رسول غصہ آ گیا تو مارا۔ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا اور کیا فرمایا؟ سننے جیسا جواب۔ میں یہ جو بیوی کو مارنے والے نا، میں ان کو کہتا ہوں بہادروں، ان بہادروں کو جواب ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ رویدک قواریر لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب۔ ہمارے نبی نے فرمایا ارے انجشا بیوی کو مارا تو کون سا کمال کیا، کانچ کی شیشی کو توڑنا کوئی بہادری کی بات نہیں، کانچ کی شیشی کو توڑنا کوئی بہادری کی بات۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا انجشا تیری بیوی نے تجھے ناراض کیا نا، غصہ پی لیتا، معاف کر دیتا، اللہ تیرے ہر گناہ کو معاف کر دیتا۔ بھئی بات سمجھ میں آئی؟ آج سے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے نا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سننا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ آج بیوی ہماری تعریف کرے گی، لمبا لمبا بیان کر، بیوی کہے گی نا میں نہیں سنتی، میں تو شادی کے بعد ہی سننا بند کر دی، ہے نا مولانا ایوب صاحب؟ مولانا ایوب
کتنے بھی اونچے اڑتے ہو، اگر ابھی اڑے بھی نہ اڑے اور ساری دنیا کہے او مولی ایوب اوپر اڑتا ہے، وہ بیوی پیچھے سے بولے گی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑتا ہے. صحیح نا مولانا ایوب صاحب؟ میں وہاں بھی آ رہا ہوں. میں آپ لوگ مجھے سب کی طرف سے ڈیفنس بھی تو کرنا ہے. آپ تھکے نہیں ہو تو بات بتاؤں آگے. دیکھو سب کتنے خوش ہو گئے کہ یہ برابر اب عورتوں کو سنائے گا. یہ عورتوں کا ڈر بھی بڑا عجیب ہے. ایک مرتبہ کوئی ملا صفدر جیسا ہوگا گھر میں برتن دھوتا تھا گھر میں، اب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگے تو غصے ہوا اور بیوی کو کہا اے گرم پانی کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کیا بولا؟ کہا کوئی بات نہیں سب برابر ہے، ہو گیا دھوئے گئے برتن. صحیح نا ملا صفدر صاحب؟ ہمارا حافظ نور الدین بھی ایسا ہی ہے. بلکہ حافظ نور الدین تو ایسا ہے کہ یہ میرے کو زیادہ فون کرتا نا تو میں کہتا بھائی تو زیادہ فون مت کر، تو بیوی سے بہت ڈرتا کہیں وہ میرے اندر نہیں آ جاوے. بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو، صحیح دیکھو یہ تو میں نے آپ کو اس لیے ہنسایا، لیکن سچ بتاؤ میرے پیارے دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سننا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بڑے 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 پیار سے فرمایا، بڑے پیار سے فرمایا. سننا ہمارے نبی نے فرمایا تو تیری بیوی کی غلطی کو معاف کر دے. بھائی کرتی ہے بھائی، عورت ہے، ہو گئی کچھ غلطی، تو تیری بیوی کی غلطی، ایک غلطی کو معاف کر دے. اور میرے دوستو حضرت جنید بغدادی، سنا نہیں سنا حضرت جنید بغدادی؟ ارے کہو سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت جنید بغدادی سننا، حضرت جنید بغدادی کا پڑوسی تھا جاہل، آخری درجے کا جاہل. اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. خیر کفن دفن نماز سب ہو گیا. حضرت جنید بغدادی سوئے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرا پڑوسی ہے نا، دیکھ جنت میں گھوم رہا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ایک تو نبی اور پھر اس کے بعد جنت اور وہ پڑوسی. تو حضرت جنید بغدادی کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے نبی کو کہا پیارے نبی وہ تو جاہل تھا، جاہل ان پڑھ تھا، وہ جنت میں گھوم رہا اور آپ بتا رہے؟ نبی نے فرمایا ہاں وہ اس لیے جنت میں گھوم رہا کہ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے کھانا پکایا. ہمارے نبی فرماتے ہیں جنید اس کی بیوی نے کھانا پکایا، نمک زیادہ تھا لیکن یہ کھاتا گیا اور بیوی کو ایک مرتبہ بھی نہیں بولا نمک زیادہ، بلکہ بیوی نے کہا کہ نمک زیادہ ہے، کچھ کھانا اچھا نہیں معلوم ہوتا. کہا نا کھانا بہت اچھا تو نے بنایا. کہتے ہیں اس نے بیوی کی اس غلطی کو معاف کیا. اللہ نے مجھے کہا جا جنید کو جا کر کہہ دے اللہ نے اس کو جنت تک پہنچا دیا. بھائی کرو گے انشاءاللہ. اور جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے نا ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے. بہت پیاری حدیث ہے. ماں بہنیں ہیں؟ کتنا اچھل رہا ہے بھائی، یہ تو بہت زیادہ اچھلتا ہے. ادھر ہے ادھر ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ تو ادھر نہ بیٹھا کر. ہاں مولانا حبیب صاحب یہ پٹھان نہیں ہے. آج مولی ایوب پہ جانا مشکل کر ہی دوں گا میں. بھائی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے تو ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں اور پیار سے سننا میرے دوستو، بہت پیاری حدیث. ہاں دیکھو یہ حدیث سنانے کے بعد وصولی کروں گا. کون کون مجھے وصولی دے گا؟ یہ بھکاری بیٹھا ہے بھیک مانگنے کے لیے. دیکھ لو بھائی بھکاری کو دیکھ لو. بھیک مانگوں گا دو گے نا؟ پیسہ نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا. فرید بھائی نے ٹھوس ٹھوس کے بہت اچھا کھلایا. کھانا بھی نہیں مانگوں گا، پیسہ بھی نہیں مانگوں گا. جو مانگوں گا دو گے مجھے؟ ارے کہو دو گے مجھے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. سنو بہت پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث. سب میرے ساتھ میں کہو. بھائی دیکھو ذرا واپس ایسا سمجھو ابھی شروع کر رہا ہوں. کوئی تھکے تو نہیں ہو نا بھائی آپ لوگ؟ ہاں ساتھ میں کہو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب ساتھ میں بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے ساتھ میں بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی ہمارے قاری صدیق صاحب میرے رفیق محترم کہاں گئے؟ حضرت قاری صدیق صاحب. ہاں وہ بھی سوچا ہوگا یہ تھکا رہا ہے میں آرام سے جا کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے ماشاءاللہ جس انداز میں قرآن پڑھا، یہ قرات صبا، قرات یہ کوئی معمولی نہیں تھا میرے دوستو. یہ جس انداز میں پڑھنا ہوتا ہے اور جس طریقے سے پروناؤنسیشن کرنا ہوتا ہے بہت مشکل. اور اللہ کا احسان ہے میں اور ہم نے ساتھ میں پڑھا قرات صبا الحمدللہ. قاری صدیق صاحب اور میں نے ساتھ میں پڑھا، لیکن وہ آگے میں نالائق پیچھے، اس لیے کہ وہ سیدھا میں ٹیڑھا. لیکن وہ جو آیت پڑھ رہے تھے نا میرے دوستو، کاش کہ اگر آپ دل سے سنے ہوتے نا، اتنی عجیب و غریب آیت پڑھ رہے تھے میرے دوستو. وہ قیامت کا جو منظر کھینچ رہے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستو. بھائی قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ساتھ میں کہو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو بتاؤ قیامت کیسی ہوگی؟ کسے پتا قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میں بتانے والا قیامت میں کیا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ اللہ فرماتے قیامت میں کوئی کسی چیز کا مالک، ساتھ میں بولو کوئی کسی چیز کا مالک، اور ساتھ میں بولو کوئی کسی چیز کا مالک، والامر یومئذ للہ۔ ساری حکومت کس کی ہوگی؟ ساتھ میں بولو قیامت میں حکومت کس کی ہوگی؟ قیامت کا جھٹکا بہت خطرناک ہوگا۔ القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ قیامت ایسی کھٹکھٹائے گی کہ کانوں کے پردے بھی پھٹ جائیں گے۔ صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ اللہ نے فرمایا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ قیامت سے بڑھ کر کوئی کھٹکھٹانے والا نہیں ہوگا، اور قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ، یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ زمین ہے، ارے کہو ہے؟ آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کوئی جھٹلا سکتا قیامت کو؟ زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹکڑے۔ سنو میرے دوستو، اب سنو میں حدیث پر آ رہا ہوں۔ قیامت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے، بھائی ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آج سورج کتنا اوپر ہے، کروڑوں میل اوپر ہے، لیکن میرے دوستو گرمی ہو، اور قیامت میں سورج ایک بالش کے اوپر ہوگا۔ قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لکھا ہے اچانک ایک نور آئے گا، کہو سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ بھائی تھکے نہیں تو زور سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان اور حیران اور پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اچانک ایک نور نکلے گا، ایسا نور نکلے گا کہ آسمان بھی چمکے گا، قیامت کا میدان بھی چمکے گا، اور قیامت کے انسان بھی چمکیں گے۔ جیسے وہ نور آئے گا، ہر انسان دوسرے کو کہے گا اللہ کا نور آیا، اللہ کا جلوہ آیا، اللہ کی تجلی آئی، سجدے میں گر جا۔ سارے کے سارے لوگ سجدے میں گریں گے اور کہیں گے اللہ کا نور آیا، اللہ کی تجلی آئی، اللہ کا جلوہ آیا۔ اللہ کی آواز آئے گی، اے او سجدے سے اٹھو، اللہ کی آواز آئے گی میرے بندو سجدے سے اٹھو، نہ تو میرا نور ہے، نہ تو میری تجلی ہے، نہ میرا جلوہ ہے، ارے ابھی تک میں نے تو پردے کو اٹھایا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے میرا نور نہیں، میرا تجلی نہیں، میرا جلوہ نہیں، ابھی تو میں نے پردے کو اٹھایا بھی نہیں۔ تو سارے بندے کہیں گے اللہ نور آیا تھا، چمکا تھا، آسمان بھی چمکا، میدان بھی چمکا۔ اللہ کہیں گے وہ تو امت کی ایک عورت کا نور تھا، اور وہ عورت ابھی جنت میں گئی تو اس کے قدم سے نور نکلا جو چمکا۔ وہ ایک عورت ابھی جنت میں گئی، ایک عورت مولوی ایوب صاحب سنو، ایک عورت جنت میں گئی اور اس کے پاؤں سے نور نکلا، وہ چمکا۔ تو سب کہیں گے اللہ تیرا نور نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میں نے تو پردہ بھی نہیں اٹھایا، وہ تو ایک عورت کا نور تھا جو جنت میں گئی تو اس کے پاؤں سے نکلا۔ تو سارے لوگ کہیں گے اللہ وہ عورت کتنی بڑی ہوگی، وہ کیسی نماز پڑھنے والی، کیسا روزہ رکھنے والی، کیسا زکات دینے والی، کیسا حج کرنے والی، کیسی عبادت کرنے والی، کیسی تہجد پڑھنے والی، کیسی اشراق پڑھنے والی، کیسی اوابین پڑھنے والی، کیسی نفل پڑھنے والی۔ اللہ کہے گا نا وہ اتنی بڑی ولیہ نہیں ہے کہ اشراق بھی پڑھے اور چاش بھی پڑھے اور تہجد بھی پڑھے اور اوابین بھی پڑھے۔ تو کہا اللہ پھر اتنا نور؟ کہا اس کے پاس ایک عمل، اس کے پاس ایک عمل جس کی وجہ سے آج وہ گئی جنت میں تو اس کا پاؤں چمکا تو قیامت کا میدان بھی چمکا۔ کہیں گے کون سا عمل؟ کہا اس کا ایک عمل ہے جب جب اس کا شوہر گھر میں آتا تھا وہ چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھی، جب جب اس کا شوہر گھر میں آتا تھا وہ مسکراتی تھی۔ اس کا مسکرانا اللہ کہتے مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اس کے ہر مسکرانے کو نور بنایا، آج وہ نور چمکا ہے، قیامت کا میدان چمکا۔ اور اللہ کہتے میری عزت کی قسم ابھی عورت کو پوچھوں گا، وہ جس کی طرف اشارہ کرے گی بغیر حساب کے اس کو بھی جنت میں پہنچا دوں گا۔ نعرہ تکبیر۔ تو عورت کیا کرتی تھی؟ گھر میں آتا تھا تو کاش کہ ہماری ماں بہنیں اس پر عمل کریں،